سب سے پہلے تو ہم آپ سے آج کا وظیفہ سنیں گے، کیونکہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہر روز آپ ہمیں ایک نیا وظیفہ، ایک بہت ہی کارآمد وظیفہ بتاتے ہیں، تو آج کا وظیفہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ آج کا وظیفہ 8، 9 اور 10 محرم کو 8، 9، 10 رمضان کو ہمارے صوفیہ نے ایک بڑا ہی آزمودہ نسخہ بتایا کہ جو بندہ 8، 9، 10 رمضان کو سورہ مزمل ڈیلی ایک بار پڑھ لے گا، ان 3 دنوں میں یعنی 3 بار پڑھ لے گا، تو اللہ پاک اس کی 80,000 حاجات قبول فرمائے گا۔ یعنی کہ اگر اس بندے کی 80,000 دعائیں اللہ سے ہوں گی تو اللہ پاک اس بندے کی 80,000 دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ہم یہ دن میں کس ٹائم پہ پڑھ سکتے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں کسی وقت بھی پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، اور ہم نے ہر دن ایک دفعہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم نے دعا مانگنی ہے، یا ہم نے ہر دن علیحدہ سے سورۃ مزمل پڑھ کے دعا مانگنی ہے؟ یہ خود دعا ہے، سورہ مزمل خود دعا ہے، اور دعا اگر باقاعدہ طور پہ مانگ لیجیے زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف، ریاست مدینہ کی طرف۔ تو مولانا صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ جو ریاست مدینہ ہے اس کا نظام کن اصولوں پر بنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست میں جو اس کی زمین ہوتی ہے اسے آپ اپنی آنکھوں سے محسوس کر سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور ریاست میں جو انوائرمنٹ ہوتا ہے اسے آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا، جی، اسے مختلف چیزوں سے اس کا تجزیہ اور اس کے بارے میں پرکھ کیا جاتا ہے۔ ہاں جی۔ ریاست مدینہ کا نظام آئین پر منحصر تھا، اور دنیا ساری ان کی ریاستوں کے نظام آئین پر اس کا انحصار ہوتا ہے۔ جی۔ اور آئین جو ہے اس کا انحصار جو ہوتا ہے ان شخصیات پر ہوتا ہے جو شخصیات اس آئین کو مرتب کرتی ہیں۔ اب یہ 3 چیزیں ایک ریاست کے لیے بڑی ضروری ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ ریاست قائم کرنے والے لوگ کیسے ہیں، دوسری چیز یہ کہ ریاست کا آئین کیا ہے، اور تیسری چیز یہ کہ ریاست کا نظام کیا ہے۔ اب ہم نے کیونکہ گفتگو کرنی ہے کہ ریاست کو قائم کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت تھی، جس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو ساتھی تھے۔ اور یہاں ایک بڑی بنیادی بات، بڑی اہم بات ہے جو ہم مسلمانوں کو سمجھنی چاہیے، اور بالخصوص وہ تحریکیں جو نظام کو بدلنا چاہتی ہیں اور اسلامی نظام لانا چاہتی ہیں، ریاست مدینہ قائم کرنا چاہتی ہیں، ان کے لیے سب سے بڑی بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کا قیام کسی جبر کے ساتھ، کسی تشدد کے ساتھ، کسی جنگ کے ساتھ آپ نے نہیں کیا تھا۔ 13 سال جب آپ نے مکہ میں بیٹھ کے لوگوں کو بریفنگ دی، تبلیغ دی، تو پھر مدینہ کے لوگ آنا شروع ہوئے، اور ان میں سب سے پہلے اوس اور خزرج کے قبیلے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت کی، اور جب ان کی تعداد 70 سے زائد ہوئی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ تشریف لے آئیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بیٹھ کے اور مدینہ میں آ کر لوگوں کو افہام و تفہیم کے ساتھ اسلام اور دین اور قرآن، دنیا اور آخرت کے تصورات سمجھا کر ان کے اندر سے یہ خواہش پیدا کی کہ یہاں ایک ریاست کا قیام ہونا چاہیے۔ جبر اور تشدد اگر نہیں تھا پیر صاحب، تو پھر جو پہلا قدم اٹھایا گیا اس ریاست کو بنانے کے لیے وہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ریاست مدینہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں آتے ہیں تو سب سے ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ریاست مدینہ جب ہم کہتے ہیں تو یثرب پہلے نام تھا مدینہ کا۔ ہاں جی۔ بیماریوں کا گڑھ تھا، وہ نبی رحمت آئے تو وہ یثرب جو بیماریوں والی جگہ تھی جہاں پہ لوگ اکثر بیمار ہوا کرتے اور طرح طرح کی خرابیاں اور برائیوں میں مبتلا ایریا تھا، تو وہ مدینہ بنا۔ یہ آپ کی آمد کی برکت، یہ معجزہ تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ریاست رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو وہاں پہ سب سے جو بڑی بنیادی ضرورت تھی وہ ایک مسجد کا قیام تھا، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پہ اس وقت موجود ہے یہ بنیادی طور پر یتیموں کی جگہ تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کو خریدا اور رہتی دنیا کے لیے بتایا کہ مساجد بنانے کی بھی شرائط ہیں، کہ قبضے کی جگہ میں مسجد نہیں بنائی جا سکتی، اور اس جگہ کو خریدا یتیموں سے، پھر مسجد کے نام سے منسوب کیا، مسجد قائم ہوئی، اور مسجد جب بن گئی تو صرف یہ نہیں کہا کہ مسجد ہے اور باقی چیزیں نہیں ہیں، پھر وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ بنایا، یونیورسٹی بنائی، وہاں اسکول بنایا، اور پھر کیا وہاں کیا
کہ جو صحابہ علم والے تھے ان کو وہاں بٹھایا کہ آپ یہاں بیٹھ کے پڑھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم والوں سے بھی پیار کیا ہے، وہ علم والے غیر مسلم بھی ہوتے تھے ان سے بھی پیار کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ کہہ رکھا تھا کہ اے میرے صحابہ، جو مدینہ کے دائیں بائیں جو باہر سے قافلے آتے ہیں تجارت کرنے کے لیے، اگر ان تاجروں میں کوئی علم والا ہو، جو جاننے والا ہو، تو اس کو آپ نے مجھ سے ملانا ہے۔ لیکن ہر تاجر سے، مالدار سے ملنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے، لیکن جو غیر مسلم باہر سے قافلے آتے تھے، مدینہ کے دائیں بائیں سے گزرتے تھے، ان کو اپنے پاس بلاتے تھے، اور اپنے پاس بلا کے کیا کہتے تھے کہ آپ علم والے ہیں، میرے ان صحابہ کو علم سکھاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی بنیاد رکھی تو پھر آپ نے پہلا دنیا کا پہلا بلدیاتی نظام دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ مدینہ کی جو آبادی وہ بڑھ رہی ہے، تو اللہ کے نبی نے گھروں کے لوگوں کی تعداد لکھوائی اور دیکھا کہ آپ کتنا آبادی کتنی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ یہ جو آبادی زیادہ ہو رہی ہے، مدینہ سے تھوڑا سا دور جا کے گھر آباد کریں۔ پھر جو گلیاں ہیں، سڑکیں ہیں، اس کا نظام دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گلی بنے، سڑک بنے، وہ دو جو ریڑے ہوتے ہیں، جو ریڑی چھوٹی ہوتی ہے، ریڑے بڑے ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا دو ریڑے آپس میں گزریں تو پھر وہ سڑک بننی چاہیے۔ یہ اس وقت اللہ کے نبی نے کہا۔ آج ہم دیکھیں دو موٹر سائیکل ہماری گلیوں میں نہیں گزر سکتے، اللہ کے نبی نے اس وقت کہا کہ سڑکیں وسیع ہونی چاہیے، اور علم سے بڑا پیار تھا اور انصاف کا یہ معاملہ تھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ پہ موجود ہیں، تو آپ صفیں سیدھی کروا رہے ہیں، ایک صحابی کو چھڑی لگ جاتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہیں کہ آپ انصاف کرنے والے ہیں، آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو پیش کیا، انصاف کی جو بات ہے پیش کیا۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے میرے اوپر چھڑی لگائی، جو آپ نے سٹک مجھے لگائی، وہ میں ننگا تھا تو آپ بھی ننگے ہو جائیں۔ آپ نے اللہ کے نبی نے قمیض اتاری، پھر وہ صحابی آپ سے مس ہوا، بدلہ تو لینا نہیں تھا، اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کون ہوتا ہوں بدلہ لینے والا؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے جسم مبارک سے میرا جسم ٹچ کر جائے، میرا جسم آپ کے جسم سے مل جائے، تاکہ میرے جسم کے اوپر جہنم کی جو آگ ہے وہ حرام ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر اسامہ، جہاں پہ ابھی پیر صاحب نے فرمایا کہ اقلیتوں کا بھی خیال رکھا جاتا تھا، عالموں کا بھی خیال رکھا جاتا تھا، اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اہم سوال ہے ریاست مدینہ کے تناظر میں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات دیکھنی ہے کہ ریاست مدینہ میں جو ایک رعایا کا جو میں سمجھتا ہوں کہ حکمران ہے، اس کی اطاعت جو ہے ہم پہ لازم ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی قرآن کریم میں بھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، جو تم پہ حکمران ہے، جو ریاست ہے، ان کی اطاعت بھی رعایا پر فرض ہوتی ہے۔ اور رعایا کے جو حقوق ہیں اس کے حوالے سے حکمرانوں کو آگاہ کر دیا گیا کہ جو رعایا کے حقوق ہیں وہ بھی ان کو ادا کرنے ہیں۔ اب رعایا کے اندر مسلمان بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، لیکن جو ریاست مدینہ تھی اس کے اندر جو غیر مسلم تھے ان میں زیادہ تر تعداد یہودیوں کی تھی، اور کرسچن جو نجران کے رہنے والے تھے ان کی تعداد تھی۔ اب وہ ریاست مدینہ کے اندر جو کرسچنز رہتے تھے اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جو نجران کے اندر جو وہاں پہ چرچ موجود تھا، اس دور کے اندر ہزاروں کی تعداد میں اس چرچ میں کرسچن جو ہے وہ اپنی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب وہ ریاست مدینہ بنی، وہ نجران ریاست مدینہ کا حصہ بنا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور آپ نے ان کو ایگریمنٹ لکھ کے دیا۔ وہ ایگریمنٹ آج بھی یورپ کے چرچز کے اندر لٹکایا ہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو ایگریمنٹ لکھ کے دیا تھا۔ اس ایگریمنٹ میں کیا تھا؟ آپ کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے اور آپ کو تمام وہ ریاستی حقوق حاصل ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں زکوٰۃ کی، زکوٰۃ ٹیکس وصول کیا جاتا تھا مسلمانوں سے ریاست کو چلانے کے لیے، اور ان سے جو غیر مسلم تھے ان سے جزیہ لیا جاتا تھا، اور اگر اس کی مقدار کا فرق لگائیں، ریشو کا فرق لگائیں، وہ بڑا عجیب ہے کہ مسلمان سے تو ہر 100 روپے کے اوپر 2.5 روپے لیے جاتے ہیں، لیکن جزیہ جو ہے اگر آج کے دور میں لگایا جائے تو ایک امیر کبیر کرسچن یا غیر مسلم اگر کوئی ریاست صحیح قائم ہو تو 2400 روپیہ بنتا ہے، اگر اسے متوسط طبقہ ہے اسے کم کر لیا جائے 1200 روپیہ بنتا ہے، اس سے کم غریب ہے تو اسے 600 روپیہ کر لیا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر جو ریاست مدینہ، اگر ریاست مدینہ کی طرز کی کوئی اسلامی ریاست ہو، وہاں پر جو وہاں پہ مذہبی رہنما ہے اس کو جزیہ معاف ہے، کوئی معذور ہے اس کو جزیہ معاف ہے، کوئی یتیم ہے اس کو جزیہ معاف ہے، کوئی بیوہ ہے اس کو جزیہ معاف ہے۔ لیکن اگر آپ برعکس دیکھیں مسلمانوں کے اوپر معذور کو بھی زکوٰۃ دینی ہے اگر وہ صاحب استطاعت ہے، یتیم اگر صاحب استطاعت اس کو بھی زکوٰۃ دینی ہے۔